बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट आप? आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल लेबर एंड डिलीवरी। इसके हमारे ऑब्जेक्टिव हैं डिफिनेशन ऑफ नॉर्मल लेबर। हम नॉर्मल लेबर क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्रोग्रेस ऑफ लेबर, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे चीज़ें हैं जो कि असरअंदाज होती हैं इसकी लेबर की प्रोग्रेस के लिए, और डायग्नोसिस ऑफ लेबर और स्टेजेस ऑफ लेबर और मैनेजमेंट ऑफ लेबर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ लेबर। लेबर क्या है? अगर एक औरत, एक पेशेंट प्रेग्नेंट है तो आप उसे लेबर नहीं कह सकते। लेबर वो टाइम होता है जब डिलीवरी शुरू होती है। तो डिलीवरी शुरू होने से जब डिलीवरी ख़त्म हो जाती है तो इस जो बीच का जो टाइम होता है, पीरियड होता है, उसे लेबर कहते हैं। अच्छा, अभी लेबर की डेफिनेशन क्या है कि लेबर इज़ डिफाइंड एज द ऑनसेट ऑफ रेगुलर पेन। अच्छा, एक होती है रेगुलर पेन और एक होती है इरेगुलर पेन। जो रेगुलर पेन होती हैं उस रेगुलर पेन से लेकर कंस्ट्रक्शन विद प्रोग्रेसिव इफेक्टिव एंड डेलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। जो सर्विक्स होती है, सर्विक्स आपको नेट तो पढ़ी होगी ना। यूट्रस होता है, यूट्रस कहते हैं ये जस्ट लाइक नाशपाती की शक्ल की होती है, और इसकी जो आगे से जिसका मुंह होता है उसे सर्विक्स कहते हैं। तो जो सर्विक्स के जो यूट्रस का जो मुंह है उसे सर्विक्स के खुला होने तक, दर्दों से लेकर सर्विक्स के मुंह को खुला होने तक, सॉरी यूट्रस के मुंह को खुला होने तक के प्रोसेस को लेबर कहते हैं। और ये क्या इसमें शामिल होता है? इसमें कंपेरेंट बाय डिसेंट ऑफ द presenting part leading to explosion of the fetus or fetuses and placenta from the mother। इसमें जो जब यूट्रस दर्द होने से लेकर, मैं आपको सिंपल अल्फाज समझाती हूँ कि दर्द होने से शुरू होने से लेकर सर्विक्स के ओपन होने तक, और उसके बाद जो अंदर आपके बेबी अगर एक है या दो हैं, फीटस और फीटसेस, और प्लेसेंटा। प्लेसेंटा वो चीज़ है जिससे बच्चा माँ के अंदर, माँ के पेट के अंदर 9 महीने खुराक लेता है। तो उसके डिलीवर होने तक के सारे प्रोसेस को लेबर कहते हैं। अब ये लेबर वहीं होता है, अगर आप हॉस्पिटल्स में जाएं तो आपने देखा होगा कि लेबर रूम, तो लेबर रूम में वही पेशेंट जाता है जिसने डिलीवर होना होता है। वैसे जितने गायनी के पेशेंट होते हैं, बार्शन हो गए, APH के हैं, फलाने हैं, वो लेबर रूम में नहीं जाएंगे। लेबर रूम में वही पेशेंट जाएगा जिसकी डिलीवरी होनी है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि लेबर किसको कहते हैं। अगर आपकी एक पेशेंट के पास ट्रू पेन्स आ रही हैं और आपने उसका चेकअप किया है और वो उसकी डिलीवरी के सारे साइंस आगे जो हम पढ़ेंगे वो आ रहे हैं, तो आप उसे कह सकते हैं कि पेशेंट हमारा लेबर में है। ठीक है। अच्छा, आगे क्या है कि फैक्टर्स टू द हेल्प डिटरमाइन इफ लेबर इज़ नॉर्मल। वो कौन सी चीज़ें जैसे हमें पता चलेगा कि लेबर इज़ नॉर्मल? तो क्या है कि मिच्योर फीटस 37 to 42 वीक्स। जो मिच्योर फीटस होगा, फीटस कहते हैं उस बेबी को जो माँ के पेट के अंदर होता है, उसे हम बेबी नहीं कहते, उसे हम फीटस कहते हैं। जब वो डिलीवर होकर बाहर आ जाता है तो विद इन 1 सेकेंड वो बेबी, उसका नाम बदल जाता है, बेबी हो जाता है। तो यहाँ जो इसके मंथ के हिसाब से देखा जाए तो 9 मंथ और 7 डेज इसका नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड होता है, और अगर वीक से देखा जाए तो 37 से 42 तक का नॉर्मल टाइम होता है। अगर 37 से पहले डिलीवरी हो तो उसे प्री मेच्योर डिलीवरी कहेंगे, और अगर 42 के बाद होगी तो उसे पोस्ट मेच्योर डिलीवरी कहेंगे। और बीइंग अ गुड नर्स और बीइंग अ गुड डॉक्टर, 37 to 42 वीक्स के बीच में आप पेशेंट को डिलीवर करवा दें। स्पॉन्टेनियस एक्सपेल्शन, इसमें खुद ब खुद ही होती है, आपने कुछ उसको मेडिसिन नहीं दी, कुछ नहीं हुआ, जो एक नॉर्मल डिलीवरी होती है स्पॉन्टेनियस। जो आपने देखा होगा कभी अगर हॉस्पिटल गए हैं तो फाइल्स के ऊपर लिखा होता है SVD, स्पॉन्टेनियस विजाइनल डिलीवरी। अच्छा, उसके बाद वर्टेक्स इज द प्रेजेंटिंग पार्ट। वर्टेक्स जो होता है, जो सबसे सर का ऊपर वाला हिस्सा होता है बच्चे का, उसकी प्रेजेंटेशन अगर हो रही है, उससे वो डिलीवर हो रहा है तो वर्टेक्स डिलीवरी होगी, यानी इसे नॉर्मल डिलीवरी होगी। अगर फेस प्रेजेंटेशन है, शोल्डर है, फीट है, अदर है, तो फिर वो नॉर्मल डिलीवरी में नहीं आएगा, नॉर्मल लेबर में नहीं आएगा। और विजाइनल डिलीवरी
ظاہری بات ہے ویجینل ڈلیوری ہوگی تو ہم اس کو ڈٹرمائن کریں گے کہ اس سے نارمل لیبر، اگر سیزیرین ہوگا تو اس کو ہم نارمل لیبر میں نہیں کہیں گے بلکہ اس کو ہم سی سیکشن میں اس کا نام دیں گے۔ اچھا ٹائمنگ اس کی کیا ہے کہ جو نارمل ٹائم ہے وہ ناٹ 3 آورس بٹ ناٹ 18 آورس، 3 گھنٹے سے لے کر جو فرسٹ بیبی ہوتا ہے اس میں جو ہم نے پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ 6 سے 18 گھنٹے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں 3 آور لکھا ہوا ہے لیکن جو 6 سے 18 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اب 18 گھنٹے سے 19واں گھنٹہ نہیں ہونا چاہیے، اگر 18 گھنٹے میں پیشنٹ لیبر میں اور وہ ڈلیور نہیں ہو رہی تو دیر از سم تھنگ از رانگ گوئنگ آن، ٹھیک ہے، اور آگے اس کی کمپلیکیشن۔ لیکن جو سیکنڈ بیبی ہوگا اس کا ٹائم ہوگا 6 سے 9 گھنٹے، ٹائم آدھا ہو جائے گا۔ نیکسٹ جی ہے کہ ہمارے انفلوئنٹل فیکٹرز آف دا پروگرس آف دا لیبر، وہ کون سی چیزیں ہیں جو پروگرس آف دا لیبر ہوتی ہے۔ اس میں 3 P's ہم نے یوز کیے ہیں، کون سا ہے؟ پاور ہے، پیسنجر ہے، پریزنٹیشن ہے۔ ایک تو ظاہری بات ہے پیشنٹ کی پاور ہے، وہ زور لگاتی ہے تو لیبر جو ہے نا وہ ممکن ہوتا ہے۔ اور پیسنجر کون ہے اس وقت؟ فیٹس ہے، اور پیسج کیا ہے؟ ویجائنا ہے کہ جس کے تھرو بیبی نے دنیا میں آنا ہے۔ اچھا فیمیل پیلوس، جہاں ہم جو پوری اس میں انیٹمی میں نا جو گائنی میں اور یہ جو آپ کا ٹاپک چل رہا ہے اس میں 2 چیزیں آپ کو انیٹمی بہت اچھے طریقے سے آنی چاہیے، ایک تو ہیڈ کی بیبی آف دا ہیڈ آف انیٹمی، اور دوسرا پیلوس فیمیل پیلوس۔ اگر پیلوس کی 4 طرح کی ہوتی ہیں، اگر اس میں پیلوک کی اگر آپ نے اس کی اسسمنٹ کی ہے اور اس کی پیلوس ٹھیک نہیں ہے، شارٹ پیلوس ہے یا پلیٹیبل ہے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ نارمل ڈلیوری کا چانس جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو چھوٹے قد کی عورتیں ہوتی ہیں ان کی نارمل ڈلیوری نہیں ہوتی کیونکہ ان کی ہڈی چھوٹی ہوتی ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا بہت سے پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ جی آپ کی نارمل ڈلیوری نہیں ہوتی کیونکہ آپ کی ہڈی چھوٹی ہے۔ تو ہڈی کون سی چھوٹی ہوتی ہے؟ وہ پیلوک کی ہڈی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ پیشنٹ کو تو پیلوک نہیں بتا سکتے کہ جی آپ کی پیلوک چھوٹی ہے، پیشنٹ کو کیا پتا، تو اس کو پھر کہتے ہیں کہ آپ کی ہڈی چھوٹی ہے، وہ اس پیشنٹ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میری کولے کی ہڈی جو ہے وہ کم ہے۔ تو جہاں بیسک فریم ورک آف دا برتھ کینال، یہ ایک بیسک فریم ورک ہے برتھ کا کہ جس سے بیبی نے ڈلیور ہونا ہے۔ تو ٹرو پیلوس ہے اور ان لیٹ کیویٹی اینڈ آؤٹ لیٹ کیویٹی، اس میں یہ ہوگا کہ فیٹس مسٹ بی پاس تھرو دا all 3 in order for labor to be successful۔ جو بیبی ہے، جو فیٹس ہے، وہ اسی پیلوک کے تھرو گزر کر باہر آئے گا اور اسے سکسیسفل لیبر کہیں گے۔ اچھا ٹائپ آف پیلوس کیا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر 4 طرح کی پیلوس بتائی گئی ہیں، اور پہلی جو ہے وہ ہے گائناکوائڈ، دوسری ہے اینتھروپوائڈ، اور تھرڈ ہے اینڈرائڈ، اور فورتھ ہے پلیٹی پلائڈ۔ تو یہ 4 ہیں، اس کا ہم آگے پڑھتے ہیں جا کے۔ یہ جو فرسٹ والی ہے نا گائنوکائڈ، یہ نارمل ہوتی ہے، یہ جسٹ لائک راؤنڈ شیپ، اور یہ اس کے نیچے بھی اس کو بتایا گیا ہے، یہ والی جو ہے یہ راؤنڈ شیپ ہے، اس میں نارمل ڈلیوری کے چانس کا ہونا بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ 50% پیشنٹ میں ہوتی ہے۔ جو دوسری اینڈرائڈ ہے وہ اس سے مور دین لیس چانسز ہوتے ہیں کیونکہ وہ 23% میں ہوتی ہے، اور جسٹ لائک ہارٹ شیپ، اگر ہارٹ شیپ میں ہے تو دیکھیں اس میں سے بیبی کا گزرنا مشکل ہوگا، ناممکن ہوگا۔ اور جو تیسری ہے وہ اینڈرائڈ ٹائپ کی ہوگی، سوری اینتھروپوائڈ ٹائپ کی جو ہے وہ ہے، اور یہ بھی جسٹ لائک راؤنڈ ٹائپ کی ہے، اوول ٹائپ کی ہے، اس میں سے بیبی کا گزرنا بھی مشکل ہے۔ اور اس کے بعد جو فلیٹ ہے جو چوتھے نمبر پر ہے، تو جو فلیٹ ہوگی وہ بھی اس میں سے نہیں گزرے گا۔ جو سب سے ہمارے لیے بیسٹ ہوتی ہے پیشنٹ کی وہ پہلے والی ہے، یہ والی جسے ہم گائناکوائڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد ہے جی ایک سیکنڈ، اسکل، میں نے وہ پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ کو اگر آپ اپنے لیبر کو سمجھنا ہے تو آپ کو پیلوس اور 2 انیٹمیز آپ کو آنی چاہیے، پیلوس کی اور فیٹس اسکل کی۔ تو فیٹس اسکل کو یہاں انہوں نے بتایا گیا ہے، فیٹس اسکل میں انٹیریئر سوچر ہوتا ہے، پوسٹیریئر سوچر ہوتا ہے۔ جو انٹیریئر سوچر ہوتا ہے وہ جو ہے وہ تقریباً 6 سے
18 ماہ کے دوران وہ جو ہے بچے کی پیدائش کے بعد یعنی 1.5 سال تک کے بعد جا کے وہ ہو جاتا ہے، کمپلیٹ ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، اور جو پوسٹیریئر ہوتا ہے اس کو اس سے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ اب یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہاں پر سیکنڈ، یہاں پر اس کو جو یہ والا ہے، یہ جگہ ہے، اس انٹیریئر کہتے ہیں انٹیریئر فونٹینیلا، اور یہ جو ہے یہ پوسٹیریئر فونٹینیلا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈائمنڈ شیپ میں ہوتا ہے اور یہ ٹرائنگولر شیپ میں ہوتا ہے، اور نہیں سوری یہ فرنٹ ہے اس کا، اس سے یہ 4 ہڈیاں ملی ہوئی ہیں نا، یہ ڈائمنڈ شیپ میں ہوگا، اور یہ جو پچھلے ہیں یہ 3 ہیں، تو اس میں یہ اس میں ہوگا ٹرائنگولر شیپ میں ہوگا۔ نیکسٹ ہے کہ جی مولڈنگ۔ اچھا، بیبی کا جو سر ہے وہ کیسے مولڈ ہوتا ہے؟ میں ایک چیز یہاں پہ بتاؤں کہ جب بیبی فیٹس دنیا میں آتا ہے تو اس کی جو ساری ہڈیاں ہوتی ہیں وہ کارٹیلیج بونز ہوتی ہیں، اور کارٹیلیج آپ کو پتہ ہے کہ دا ٹائپ آف بونز، کارٹیلیج بونز جو ہوتی ہیں وہ صرف نارمل انسان میں کان کی ہڈی اور ناک کی ہڈی ہوتی ہے، اس میں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ اپنے کان کو رائٹ مروڑیں، اوپر مروڑیں، نیچے مروڑیں تو یہ مولڈ ہو جاتا ہے۔ ناک کا بھی یہ ہے کہ آپ اس کو ایک حد تک فکس رائٹ لیفٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو یہ ایک یعنی سافٹ قسم کی ہڈی ہوتی ہے، تو جو فیٹس ہوتا ہے اس کی ساری ہڈیاں اس وقت جو ہوتی ہیں وہ کارٹیلیج ہوتی ہیں، آپ اس کو فولڈ کر سکتے ہیں۔ تو جو بونز آف دا فیٹل ہیڈ کین موو کلوزر ٹوگیدر، جب وہ بیبی کی ڈلیوری ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی جو سر ہوتا ہے وہ کلوزر ٹیچر ہو جاتا ہے، وہ اس کو پریس ہو جاتا ہے، اور وہ پش کرنے سے ایکسپول ہوتا ہے، ایکسپیل ہوتا ہے، اور بیبی کی ڈلیوری ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں پکچر میں کہ اس کا بیبی کا جو سر ہے وہ لمبا ہو گیا ہے، لیکن آفٹر برتھ پیشنٹ جو بیبی کا سر ہے وہ نارمل اس میں آ جاتا ہے۔ اچھا، ڈائمیٹر آف دا اسکل، یہاں پر ڈائمیٹر بتائے گئے ہیں۔ یہاں یہ اس کی پیسنجر کی بات ہوئی ہے جو ہم نے 3 پڑھے تھے، پاور، پیسنجر اینڈ پیسج۔ تو یہ پیسنجر ہے، اس کی انہوں نے یہاں پہ اس کی ڈائمیٹرز بتائے ہوئے ہیں کہ جو کتنے کتنے آکسیپیٹل کتنا ہوگا، اور باقی جو ہیں وہ اس کے سارے ڈائمیٹرز کا بتایا گیا ہے، اس کو آپ دیکھ لیں جسٹ۔ اور اس کے بعد ہے انٹینیشن آف لیبر، کے لیبر کا ہمارا یہاں پہ آغاز ہو گیا ہے۔ تو کازز آف آنسیٹ آف دا نارمل لیبر، وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جو نارمل لیبر میں کا سبب بنتی ہیں؟ دس از ویری نارمل کہ ایک پیشنٹ پریگننٹ ہوا ہے تو اس میں ڈلیوری تو ہونا ہے، لیکن وہ کون سی وجوہات ہیں، کون سی ایسی ہوتی ہیں وجہ ہوتی ہیں جس سے ایک نارمل لیبر کا وجود آتا ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ کچھ پیشنٹ ہیں جن کا سیزیرین ہو جاتا ہے، کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں جن کی بیبی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یوٹرس میں ہی، اور کچھ پیشنٹ جو 95% پیشنٹ ہوتے ہیں وہ نارمل ڈلیور ہو جاتے ہیں۔ تو نارمل ڈلیوری میں جو ہمارے افیکٹ کرتے ہیں وہ ہے اس کے 2 میکانزم ہیں، ایک ہارمونلز ہے اور ایک میکینیکل ہے۔ جو ہارمونلز ہیں اس میں جو ہارمون جو پریگننسی کو کریٹ کرتے ہیں، پریگننسی کی وجہ بنتے ہیں، اسٹروجن اور پروجسٹرون، یہ جو ہوتے ہیں ہارمونز ہوتے ہیں، ان ہارمونز کا فنکشنز ہوتا ہے کہ سائٹوکین تھراپی اور فیٹل کارٹرز تھراپی، یہ ساری جو ہے نا جو ہارمونلز میں آئیں گی، ان کی وجہ سے ایک جو آنسیٹ آف دا لیبر ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ اور جو میکینیکل فیکٹرز ہیں وہ یوٹرائن ڈسٹینشن تھیوری اور اسٹریچ آف دا لوئر یوٹرائن سیگمنٹ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس میں کنسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے، پیٹ میں درد شروع ہوتا ہے اور اس میں ایک کھچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پر انہوں نے بتایا ہوا ہے فیٹس اور مدر کے بارے میں، اس کی جو ہم نے پڑھا ہے کہ اس کی ممبرین اور پلیسنٹا اور یہ ساری چیزیں یہاں پر بتائی گئی ہیں۔ آگے جا کے ہم اس کو بہت تفصیل سے آرام سے پڑھ رہے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آگے ڈائگنوسس آف لیبر، کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا پیشنٹ جو ہے وہ لیبر میں ہے؟ فرسٹ آف آل اس کی فالس پین بھی ہو سکتی ہیں، ٹرو پینس بھی ہو سکتی ہیں، تو اس میں کیا کرنا ہے کہ سائنس دیٹ کین کلیو
यू इनटू द ऑनसेट ऑफ द लेबर। वो कौन से ऐसे साइन है जिससे आपको क्लू मिलेगा कि ये पेशेंट हमारा इस वक्त लेबर में है? उसमें क्या होगा कि नंबर 1, शो एविडेंस बाय म्यूकस मिक्स्ड विद ब्लड और म्यूकस प्लग। पेशेंट को हल्की हल्की ब्लीडिंग हो रही होगी और उसमें म्यूकस टाइप का डिस्चार्ज होगा। रेप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, अच्छा एक जो बेबी होता है वो एक सैक की तरह की में होता है, माँ के पेट के अंदर एक जस्ट लाइक सैक में होता है, और उस जो सैक का जो फ्लूइड होता है वो 1.5 लीटर होता है, यानी 1.5 लीटर पानी में बेबी स्विम कर रहा होता है। और उसको बेबी को उस पानी उस लिक्विड में रखने का मकसद ये होता है कि वो इंजरी से बच सके और उसके ऊपर कोई प्रेशर ना आ सके, वो जस्ट लाइक सेफ लाइफ। तो रप्चर उसको जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो सब उसकी रप्चर हो जाती हैं और उससे उसकी हल्की सी ब्लीडिंग और म्यूकस मेम्ब्रेन डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। फिर पेनफुल और रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एटलीस्ट 1.10, यानी कि उसकी पेन्स पेशेंट को आना शुरू हो जाती हैं। रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की मुराद ये है कि पेन आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। अच्छा, शुरू में ये होता है कि पेन्स का दौरानिया जो होता है, जो ड्यूरेशन होता है वो कम होता है, और जो बीच में जो इसका वक्फा होता है वो लंबा होता है। लेकिन जो जो डिलीवरी का टाइम आगे जाता है, पेशेंट लेबर में आगे जाती है, तो उसमें जो पेन का टाइम है वो बढ़ जाता है और जो बीच में जो उसका वक्फे का टाइम है वो कम हो जाता है। तो इसमें 1 मिनट में 10 दफ़ा कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं, तो इस मीन इस इज पेशेंट इज गोइंग टू द लेबर। ऑन एडमिशन आप इसका क्या करेंगे? अब आपको पता चल गया है कि पेशेंट लेबर में है। लेबर मीन डिलीवरी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब पेशेंट की डिलीवरी होनी है, हमने क्या करना है? हमने उसका क्या करना है, कैंटिलेटर रिकॉर्ड करना है, क्योंकि जब पेशेंट जो ही प्रेग्नेंट होती है उसके 3 उसकी वो होते हैं, फर्स्ट 3 मंथ, देन 6, देन 9। फर्स्ट 3 1 से 3 मंथ, फिर 3 से 6, 6 से 9। तो हम उसको पेशेंट को बुलाते हैं उसके एंटीनेटल केयर के लिए, उसके हम सारा चेकअप करते हैं, पेशेंट का वेट करते हैं, बच्चे की हार्ट वगैरह सुनते हैं, ये सारे एंटीनेटल केयर है। दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग लेक्चर ऑन एंटीनेटल केयर। तो वो हमारे पास अगर रिकॉर्ड है तो फिर तो वेल एंड गुड कि हमें पता है पेशेंट का कि इसका ब्लड प्रेशर कितना होता है, इसकी शुगर क्या है, इसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, इसके वजन क्या है, ये सारा अला 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 हमें पता होता है। अच्छा, उसके बाद अगर हमारे पास पेशेंट इमरजेंसी में आई है एंड शी इज़ नॉट visiting us before in antenatal, she is not coming us to an OPD, तो उसमें हम क्या करेंगे, कंप्लीट हिस्ट्री लेंगे। हमारे पास एक हॉस्पिटल में फॉर्म पड़े होते हैं, उसमें सारी बेबी की हिस्ट्री, मदर की हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, फलानी हिस्ट्री वो सारी होती है। तो वो हमने हिस्ट्री को जो है ना वो अवेल करना है, हिस्ट्री लेनी है। उसके बाद जर्नल एग्जामिनेशन ऑफ मदर। उसमें जर्नल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे कि हम उसको देखेंगे कि वो टेलर तो नहीं है। टेलर मीन कि अनीमिक तो नहीं है। अगर अनीमिक है तो हम उसको ब्लड का अरेंज कराएंगे। उडीमा, उसको स्वेलिंग तो नहीं है। उडीमा इज द साइन ऑफ हाइपरटेंसी, कि अगर उसको उडीमा है तो डेट्स मीन पेशेंट इज हाइपरटेंसिव। और एब्डोमिनल स्कार, उसके स्कार हैं, और उसके मैटरनल हाइट कितनी है, माँ की हाइट कितनी है। जब देखें, मैंने आपको मैं उसका पढ़ाया था ना पेल्विस का भी, हमने 2-3 स्लाइड्स पहले पढ़ी हैं। तो उसमें अगर पेशेंट की हाइट कम है तो बी कॉन्शियस, इज नॉट गोइंग टू बी अ नॉर्मल डिलीवरी। We have to conscious and we have to take decision early, either is going to normal or not, because there is very less chance to make a possible normal delivery in less height of patient. आगे है वाइटल साइन में क्या होगा, ब्लड प्रेशर लेंगे, पल्स लेंगे, रेस्पिरेशन होगी, टेम्परेचर होगा। ये सारी चीज़ें आप इसको बहुत हल्का लेते हैं, बल्कि ये बहुत ही मेन चीज़ें होती हैं किसी भी डायग्नोज करने के लिए। हार्ट एंड लंग्स और यूरिन एनालिसिस और प्रोटीन और शुगर और कीटोन्स, हम उसका टेस्ट वगैरह भेज देंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे कि डिटेल एग्जामिनेशन, डिटरमाइन फीटल प्रेजेंटेशन, पोजीशन एंड एंगेजमेंट। हम उसके पेट से ऊपर से पलपेट करेंगे कि इसकी पेशेंट की जो हेड है वो फिक्स हुआ है नीचे के नहीं। फिर उसके साथ हम अस्कुलेट करेंगे फीटल हार्ट साउंड को, मैनुअल भी और बाई मशीन भी। और उसके बाद उसको एवुलेट करेंगे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो कितनी टाइम के बाद आ रही हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जो डिलीवरी का टाइम करीब आता है, पेन्स का दौरानिया बढ़ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन का दौरानिया बढ़ जाता है, तो वो हम देखेंगे कि उसका टाइम क्या है। और अटैच
کارڈیو آسٹروگرافی، اس میں سی ٹی جی ہم لگا دیتے ہیں. یہ ایک مشین ہوتی ہے اور اس میں خود بخود ہی اس کی ایک لائک ای سی جی اس کی وہ ایک ٹیپ سی باہر آ رہی ہوتی ہے اور اس میں کنسٹرکشن اور وہ سارا اس میں آ رہا ہوتا ہے. ویجینل ایگزامینیشن، اس میں ویجینل ایگزامینیشن میں کیا کریں گے؟ کنفرم ڈگری آف ڈیلیٹیشن اینڈ اسیسمنٹ آف آئیڈینٹیفائی دا پریزنٹنگ پارٹ. ہم اس میں جو ویجینل ایگزامینیشن ہوتا ہے جسے ہم پی وی کہتے ہیں، پر ویجینل ایگزامینیشن اس پی وی کرنے کا ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ کون سی اس کی جی ابھی کتنے سینٹی میٹر پہ ہے، کیونکہ بیکاز 1 فنگر از اکول ٹو 2 سینٹی میٹر. تو ہمارے اگر اس کی 4 سینٹی میٹر ہے، ہماری 2 فنگرز اس کی جا رہی ہیں ویجائنا میں، تو اس کا مطلب 4 سینٹی میٹر تک اس کی ڈیلیٹیشن ہو گئی ہے. تو اس میں آگے پروسیس بڑھ سکتا ہے. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کا جو ہیڈ کی پلپیشن ہے پتہ چل جائے گی کہ ورٹس ڈلیوری ہو رہی ہے کہ نہیں، اور ادھر فیس پریزنٹیشن ہے، ہمیں اس کی جہاں پہ پریزنٹیشن کا پتہ چلے گا. اور فیٹل ہارٹ انگیجمنٹ اف اینی ڈاؤٹ، ہمیں اس کے فیٹل ہارٹ کی انگیجمنٹ پتہ چلے گی، کیونکہ جو ہی لیبر شروع ہوتا ہے تو جو پیشنٹ بچے کا جو ہیڈ ہوتا ہے فیٹل کا وہ ہے وہ نیچے آ کے پیلوک کے ساتھ فکس ہو جاتا ہے. فکس اتنا نہیں ہوتا کہ موو نہ ہو، فکس مین از کمنگ ڈاؤن، از گوئنگ ٹو بی ڈیلیور ناؤ. اور کنفرم اور آرٹیفیشلی ریپچر اف نیسیسری. اچھا وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیشنٹ ایک سیک کے اندر ہوتا ہے، اگر وہ پیشنٹ کی پش کرنے سے وہ خود بخود ہی ریپچر ہو جاتی ہے، اگر نہیں ہوتی تو اس کو آپ نے ریپچر کرنا ہے اور اس میں گش آف واٹر آئے گا، بلڈ نہیں آئے گا، اور اس کے بعد ڈلیوری پیشنٹ کے لیے آسان ہو جاتی ہے. اور بلیڈر باؤل کیئر، ہم نے بلیڈر پیشنٹ کو اکثر کرتا اس کا باتھ روموں سے نہیں بھیج سکتے، تو ہم نے اس کو یہاں پر کیتھیٹرائزیشن ٹیمپریری لگا کے اس کا بلیڈر جو ہے وہ ایمٹی کرنا ہے ایوری 2 آورس. نیوٹریشن ان ارلی لیبر، کھانے پینے کی چیز ہم نے پیشنٹ کو نہیں دینی اس صورت میں. اس میں یہ ہوگا کہ پیشنٹ کی آئی وی لین مینٹین کر دیتے ہیں اور اس کو نارمل سلائن دے دیتے ہیں، اور جسٹ لائک شی کین ٹیک سم سپس آف واٹر. لیکن کچھ کھانا پینا، اور ویسے بھی وہ پیشنٹ کھانے پینے کی پوزیشن میں ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن پیشنٹ اگر ڈیمانڈ بھی کرے تو اس کو نہیں دیتے، کیونکہ اس کو وامٹنگ بھی ہو سکتی ہے اور اس سے پھر پیشنٹ جو ہمارا جو نارمل لیبر کا وہ جو سارا میکانزم ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے. اچھا پوزیشننگ آف دا پیشنٹ لیبر، پوزیشن کون سی ہوتی ہے؟ جو نارمل پیشنٹ کی پوزیشن ہوتی ہے وہ لیتھارٹی پوزیشن ہوتی ہے. اگر آپ نے پوزیشنز پڑھی ہوئی ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ لیتھارٹی پوزیشن کون سی ہوتی ہے. اور اس کے بعد اس میں جو ہے پیشنٹ کو کمفرٹیبل پوزیشن میں رکھنا ہوتا ہے. مانیٹرنگ پروگریس آف دا لیبر، اس میں ہم نے کیا مانیٹر کرنا ہوتا ہے کہ پین ریلیف میں ہم اس کے ایپیٹائٹ ڈرگ جیسے کہ پیتھیڈین گیو IM4 آرلی، اور اس کے بعد ایپی ڈرول انالجیزیا، اس کو جو ایپیڈیورل انالجیزیا ہوتا ہے وہ دیتے ہیں، لیکن اگر یہ نہ دیں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ جو اس سے بہت سارے بعض سے سائیڈ افیکٹ آتے ہیں. نارمل تھنگ از نارمل. اور اس کے بعد یہ پوٹوگرام ہے. پیٹوگرام یہ جسٹ لائک ای سی جی کی طرح ہوتا ہے. یہ جب آپ ہاسپٹل میں جائیں تو آپ جا کر دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو پارٹوگرام ہوتا ہے یہ کیا ہے. اس میں اس کی مارکنگ ہوتی ہے کہ کتنی ڈیلیٹیشن ہو گئی ہے، کتنی فیٹس کی ہارٹ ساؤنڈ ہے، یہ سارا اس میں ریکارڈ ہوتا ہے. اور اس کا یہاں پر یہ دیکھیں پارٹوگرام کو ریکارڈنگ کو بتایا گیا ہے کہ بینگ فلوٹنگ ایٹ دا 0 آور آن دا پروٹوگرام. جب پیشنٹ آیا ہے جہاں سے اس کو شروع ہوا ہے، پھر سیکنڈ میں یہ ہے کہ all interiors made in relation to time when the observations are made. یہ ساری اس کی observation ہم نے لکھنی ہوتی ہیں. اور جو ہے یہ نوٹ شوڈ بی لیبل اور ڈیٹ اینڈ ٹائم، اور جو ہم نے وہاں لکھنا ہے جہاں پہ ڈیٹ اور ٹائم کے ساتھ لکھنا ہوگا. اور انٹر دا آؤٹ کم آف ڈلیوری، اور جو بھی اس کے بعد ڈلیوری ہوئی ہے وہ اپنے اس کو میل فیمیل بیبی بوائے گرل سارا اس کو اینڈ پہ کرنا ہوتا ہے. اچھا اور کمپوننٹس آف پارٹوگرام، اس میں کون کون سے ہوتے ہیں، اس کے کون کون سے اجزاء ہیں اس کے جو ہم نے پیچھے پیج دیکھا ہے. اس میں پیشنٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، ٹائم ہے، فیٹل ہارٹ ریٹ ہے، وہی میں آپ کو بتا چکی ہوں. اس میں اسٹیج آف ممبرینز ہیں، سروائکل ڈیلیٹیشن ہے، کتنی ڈیلیٹیشن ہو گئی ہے، 4 ہے، 6 ہے، کتنی ہے، 10 پہ جا کے فلی ہو جاتی ہے. اور جو ٹرائن کنٹریکشن ہے، ڈرگ کون سی ہم نے دی ہے، فلوئڈ کون سا جا رہا ہے، اس میں اس کی بی پی کتنا ہے، پلس کتنی ہے، اور ہم نے اس کو
جو سائٹوکین کتنا دیا ہے اور ٹمپریچر اور یہ ساری چیزیں اس میں جو ہے نا، جو ہم اس کی کیئر کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس میں کھانے بنے ہوتے ہیں، آپ اس کو مارک کرتے جاتے ہیں۔ اسٹیجز آف دا لیبر کی جو کتنی اسٹیجز ہیں یہاں پر بتائی گئی ہیں کہ لیبر کی جو اسٹیجز ہیں وہ 3 ہیں۔ تو ویسے اگر آپ ڈیپ اسٹڈی میں جائیں تو جو اسٹیجز ہوتی ہیں وہ 4 ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ 3 ہیں، تو چلو ہم 3 کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلی اسٹیج جو ہوتی ہے وہ لیبر کے شروع ہونے سے لے کر ڈلیوری ہونے تک کی جو ہوتی ہے اس کو جو پیشنٹ کی دردوں سے لے کر سروکس کے فل ہونے تک 10 سینٹی میٹر ہونے تک کو فرسٹ اسٹیج کہتے ہیں۔ سیکنڈ اسٹیج وہ ہوتی ہے، اس کا جو ٹائم کا ڈیوریشن ہوتا ہے جو سیکنڈ اسٹیج کا وہ 2 آور ہوتا ہے۔ اس میں سروس کی ڈلیٹیشن سے لے کر برتھ تک کا جو ٹائم ہے، بیبی کی برتھ تک سیکنڈ اسٹیج ہے، اور جو تھرڈ اسٹیج ہے جسٹ لائک 30 منٹ اور سے لے کر 45 منٹ تک ہوتی ہے۔ جہاں نہیں لکھا ہوا ہے لیکن آئی ایم ٹیلنگ یو اباؤٹ مائی ایکسپیرینس، 30 سے 45 منٹ ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس میں جو ہوتا ہے کہ پلیسنٹا کی ڈلیوری ہوتی ہے، اور جو میں نے آپ کو 4 اسٹیج بتائی ہے وہ اس کے آفٹر کے 2 آورس ہوتے ہیں، کہ اس میں پیشنٹ کی بلیڈنگ ہو رہی ہے، پوسٹ پارٹم میں تو نہیں چلی گئی، اس کی 2 گھنٹے کی جو باقی کی کیئر ہوتی ہے وہ یہاں مینشن نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو ویسے بتا دیا۔ فرسٹ اسٹیج کیا ہے، اب یہ دیکھیں کہ جہاں جو ویجائنا ہے فرسٹ اسٹیج کی جو بتایا گیا ہے کہ وٹ ہیپنڈ اینڈ ہاؤ ٹو مینیج، یہ جو جہاں بتایا گیا ہے یہ والا، یہ جہاں پر اس کی فرسٹ بالکل ویجائنا اس کی کلوز ہے، اور جہاں پر اس کی جو ہے وہ تھوڑی سی اوپننگ ہے، یہ فلی افیکٹو ہے، 1 سینٹی میٹر ڈیلیٹیشن ہے، اور یہ یہاں پر اس کی 10 سینٹی میٹر ڈیلیٹیشن ہے، اس کی فل ڈیلیٹیشن ہے جہاں پر بیبی کی ڈلیوری ہونے والی ہے۔ ابھی یہاں پر یہ ہے جس کی فرسٹ اسٹیج ہو گئی، اس کے بعد اس میں کیا ہے کہ کنٹریکشن ہوتی ہیں، ریگولر پین ہوتی ہے، انکریزنگ فریکوینسی ہوتی ہے، اسٹرانگ اور سروائکل ڈلیٹیشن اینڈ فکسمنٹ اور انگیجمنٹ آف دا پریزنٹیشن پارٹ۔ اس میں جو پریزنٹیٹنگ پارٹ ہوتا ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو ہیڈ ہے وہ آ کے فکس ہو جاتا ہے۔ مینجمنٹ کیا ہے کہ کنٹینیوٹی آف کیئر، اس میں آپ نے کیئر پیشنٹ کو مسلسل دینی ہے، آبزرویشن آف پروگریس آف دا لیبر، جو لیبر کی جو پروگریس ہے وہ دیکھنی ہے آپ نے، کہ جو پینس ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اور جو پیشنٹ ہے وہ پش کر رہی ہے، اور جو وہ ہے جو سروکس ہے وہ ڈائلیٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اور مانیٹرنگ فیٹر اور میٹرنل ویل بینگ، ماں اور بچے دونوں کا ہم نے دیکھنا ہے، اور ایڈوکیٹ پین ریلیور اکارڈنگ ٹو دا مدر وش۔ اگر ماں ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جی مجھے پین لیس ڈلیوری کریں تو آپ اس کو دے سکتے ہیں، اور ایڈوکیٹ ہائیڈریٹ ٹو پریونٹ کیٹوسس، پیشنٹ کیٹوسس میں نہ چلا جائے اس لیے اس کا آئیویلن مینٹین کر کے اس کو لکٹیٹ اور رنگر لکٹیٹ سولوشن یا نارمل سلائن اس کو دیں گے، یا 5% ڈسٹل واٹر کی اس کو ڈرپ لگائیں گے۔ کے بعد یہ ہے سیکنڈ اسٹیج ہے۔ فرسٹ اسٹیج میں، سیکنڈ اسٹیج میں یہ ہے کہ بیبی کی برتھ ہو گئی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جو یہ فارسپ ہے یہ لگا ہوا ہے، بیبی جو ہی برتھ ہو تو فوراً ماں کو دیں گے، وہ اس کو فیڈ کرائے بچے کو۔ اور فرسٹ ہیپن اینڈ ہاؤ ٹو مینیج، اس کی جو سیکنڈ اسٹیج میں کیا کیا مینیج کریں گے۔ سیکنڈ اسٹیج کی جو مینجمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فرسٹ سائن آف سیکنڈ اسٹیج ان دا از دا ارج ٹو پش، ایسی بات ہے اس میں پیشنٹ بہت پش کر رہی ہوتی ہے، اور فل ڈیلیٹیشن ٹو ڈلیوری ٹو فیٹس، اس میں بالکل جو پیشنٹ جو فیٹس کا جو ہیڈ ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور سائن ٹو دا لک فار ڈسٹینشن آف دا پرینیم، جو پرینیم کا جو ایریا ہے وہ بالکل ٹائٹ ہو جاتا ہے، اور ڈیلیٹیشن آف دا اینس، اس میں اینس جو ہے وہ کھل جاتا ہے، اور کئی دفعہ پیشنٹ کا اسٹول بھی آ جاتا ہے باہر، اور سیٹسفیکٹری پروگریس اسٹڈی ڈسینٹ آف دا فیٹس تھرو دا برتھ کینال اینڈ آنسیٹ آف دا ایکسپلوسیو فیس۔ یہ اس میں وہی بتایا گیا ہے کہ اس میں پوری اس کی جو ہے وہ بالکل دس دا لاسٹ اسٹیج ہوتی ہے، لاسٹ اسٹیج مین آف سیکنڈ اسٹیج، کہ اس میں بالکل پیشنٹ بیبی جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی مینجمنٹ کیا ہے، کنٹینیو مانیٹرنگ ڈیورنگ دس فیز، اس فیز میں ہم کیا کریں گے کہ میٹرنل پوزیشن، ماں کی جو پوزیشن ہے وہ دیکھیں گے، یوزلی سیمی ریکمبنٹ اور سپورٹنٹ sitting position with heights and abduct, but any comfortable position aspects point for an uncomplicated pregnancy۔ اس میں صرف ہم وہ بتا رہے ہیں کہ اسپائن پوزیشن نہ دیں، باقی کوئی بھی اس کی نارمل پوزیشن اس کو دے سکتے ہیں، آپ اس کو سٹنگ میں بھی کر سکتے ہیں ڈیلیوری،
اس پوزیشن میں، اور لیتھارٹمی بھی کر سکتے ہیں. اور انکریج ٹو بیئر ڈاؤن ود دا کنٹریکشن، جہاں آپ پیشنٹ کو کہیں گے کہ آپ پش کرے بیبی کو. اور اس میں میٹرنل کنڈیشن میں اس کا ماں کا جو بی پی اور پلس ریسپریشن ایوری 15 منٹ سے 30 منٹ ہم چیک کریں گے، کیونکہ اس میں بی پی لو بھی ہو سکتا ہے اور ہائی بھی ہو سکتا ہے. اور ساتھ میں فیٹل کنڈیشن ہم دیکھیں گے بار بار، جہاں پہ فیٹل کے پرولیپس ہونے کے بہت چانسز ہوتے ہیں، ہم نے جہاں ہارٹ ریٹ فیٹل کا دیکھتے رہنا ہے کہ اس کا ہارٹ صحیح ہے، اور اس کے بعد یوٹرائن کنٹریکشن کی دردیں صحیح آ رہی ہیں، کانٹریکٹ صحیح ہو رہا ہے، پیشنٹ صحیح پش کر رہی ہے. یہ اس وقت ہم پیشنٹ کو بالکل ایک سیکنڈ کے لیے بھی ڈینائی نہیں کرتے، اس کو فلی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. اور پروگرس آف ڈسینڈ اور ریکارڈ ایوری 30 منٹ، ہم اس کا ریکارڈ جو بھی اس کا پروگرس کا ہوگا وہ لکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ کنڈکٹنگ دا ڈلیوری، اس میں جب ڈلیوری کنڈکٹ ہوگی تو اس میں کیا ہوگا کہ پوزیشن دا پیشنٹ کی پوزیشن کو ہم نے کرنا ہے، اور اینٹی سیپٹک سولوشن. اچھا دیکھیں، اب جو ہی اب آپ نے دیکھا کہ ہیڈ بالکل سامنے آ گیا ہے اور ود ڈلیوری میں بھی کچھ سیکنڈز کا ہی ٹائم رہ گیا ہے، تو اس وقت آپ کیا کریں گے، اینٹی سیپٹک سولوشن ٹو کلین دا اسکن آف لوور ایبڈومن، ولوا، اینس اینڈ اپر تھائی اینڈ دین ڈریپ. اس وقت آپ پیشنٹ کو ڈریپ بھی کریں گے، اور اس کا جو سارا پریمیم ایریا ہے وہ جو سارا ولوا اور اینس ہے اس کو اینٹی سیپٹک سولوشن سے صاف کریں گے، تاکہ کوئی کسی قسم کے مائکرو آرگنزم جو ہیں وہ کل ہو جائیں. ڈلیوری آف دا ہیڈ، ڈلیوری آف دا ہیڈ ہو گئی تو اس کا مطلب ڈلیوری ہو گئی. پہلے ڈلیور میں ہیڈ ہوتا ہے، اور اس کے بعد انٹیریئر شولڈر اور پھر پوسٹیریئر شولڈر، اور اس کو آپ یہاں پہ جب ہیڈ آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو آپ نے اس کو روٹیشن میں گھمانا ہے رائٹ سائڈ پر، تاکہ فیٹس کی جو باقی جو باڈی ہے اس کو راستہ ملے. اور اس میں جب یہاں دیکھیں تصویر بتائی گئی ہے کہ ڈلیوری آف دا شولڈر، اس میں پہلے انٹیریئر پھر پوسٹیریئر جو میں نے آپ کو بتا چکی ہوں. اور اس کے بعد کیا ہے کہ ڈلیوری آف دا ٹرنک گریبس بیبی اراؤنڈ دا چیسٹ آفٹر دا شولڈر ڈلیور. جب شولڈر ڈلیور ہو جائیں تو آپ اس کو پیشنٹ بیبی کو، اب یہاں فیٹس نہیں بول رہے، بیبی بول رہے ہیں، کیونکہ وہ اس کا ہیڈ دنیا میں آ چکا ہے، باہر آ چکا ہے، تو اس کو ہم نے ڈریپ کر دینا ہے. ساتھ میں آپ کے ہاتھوں میں شیٹ ہوگی، اس سے آپ نے اس کا ہیڈ پکڑنا ہے، شولڈر پکڑنے ہیں، اور اس کو آپ نے بیبی کو باہر کی طرف پش کرنا ہے. اور بیبی سویپٹ انٹو دا مدر ایبڈومن، اس کو فوراً ماں کی، جو ہم نے تصویر میں بھی دیکھا تھا، ماں کے ایبڈومن پہ دے دینا ہے. اور نوٹ ٹائم آف ڈلیوری، ہم نے یہاں ڈلیوری کا ٹائم ود سیکنڈز تک لکھنا ہے. اور کٹنگ دا امبلیکل کارڈ. اچھا امبلیکل کارڈ کیا ہوتی ہے؟ وہ جسٹ لائک وین اور آرٹریز کا ایک رسی سی ہوتی ہے، اس کو وہ پیشنٹ بیبی کے امبلیکس سے اٹیچ ہوتی ہے، اور اس کی جو دوسری سائڈ ہوتی ہے وہ پلیسنٹا سے اٹیچ ہوتی ہے، کیونکہ اس کے تھرو بیبی 9 مہینے ماں کے پیٹ کے اندر خوراک لے رہا ہوتا ہے. تو اس کا جو ہے وہ ویٹ کرے 15 سے 20 سیکنڈ، دین کلیپس کرے. 15 سے 20 سیکنڈ ہم نے کیوں اس کا ویٹ کرنا ہے؟ وہ اس لیے کرنا ہے کہ جو بلڈ ماں کے پلیسنٹا سے بیبی کو مل رہا ہے تو اس کو جانے دیں، لیکن ہم نے 15 سے 20 سیکنڈ کے بعد ہم نے اس کو زیادہ ٹائم نہیں دینا. اور اس کے بعد اس کو پلاسٹک کرشنگ کلیپ پلیسڈ 1 to 2 سینٹی میٹر ابو دا امبلیکس، جدھر بیبی کا امبلیکس ہوگا اس سے 1 سے 2 سینٹی میٹر ابو ہم نے وہ کلیمپ لگا دینا ہے، اور 1 سینٹی میٹر بیہائنڈ دا کلیمپ. اور ہم نے پھر اس کو جو کلیمپ ہے وہ اس کو آرٹی فارسپ سے دونوں سے جوائنٹ کر کے بیچ میں سے پھر کاٹ دیتے ہیں، تو بچہ ماں سے الگ ہو جاتا ہے. اور امیڈیٹ کیئر آف دا نیو بورن، ہم نے نیو بورن کا، اب ہم نے ماں کو تو ڈلیور ہو گئی، اب ہم نے بیبی کی طرف دیکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے. تو فوراً اس کو ہم بیبی کو کیا کریں گے، اسیس بائی ہیلدی بیبی ہونا چاہیے، غلط لکھا ہوا ہے، ہیلدی بیبی ود اسپونٹینیس ریسپریشن پلیس آن مدر ایبڈومن ڈرائی کور بیبی. اچھا جہاں پیشنٹ جو بیبی ہوگا وہ خود بخود ہی رونا شروع کر دے گا، جب یوں ہی روئے گا تو اس کی ریسپریشن کا سانسوں کا عمل شروع ہو جائے گا. یہ اس کی دنیا میں پہلی سانس ہوتی ہے، رونے کے بعد شروع ہوتی ہے، اور پھر جس موت تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اور پلیس جو ہے نا اس کو بچے کو فوراً ڈرائی کر کے اور کور کر کے اس کو ماں کے حوالے کر دیں. اور نو اسپونٹینیس ریسپریشن اور ریسپائریٹری پرابلم دین ریسسٹیٹ دا بیبی. اگر وہ خود سے نہیں رو رہا تو پھر آپ اس کو بیبی کو کیا کریں، اس کی ٹانگوں سے پکڑ کے اس کو الٹا کریں، اس کا سر نیچے جائے گا، اس کے سر میں آکسیجن جائے گی، اور اس کو ہلکے ہلکے تھپڑ سے لگائیں تو وہ خود ہی رونا شروع ہو جاتا ہے. اور ایبگا اسکور، ایبگا اسکور کیا ہوتا ہے؟ ایبگا اسکور میں اے ہوتا ہے کہ جی ہم نے اس کو ایکٹیویٹی دیکھنی ہے، پی سے ہے کہ اس کی پلس دیکھنی ہے، جی سے ہے کہ گرینس دیکھنا ہے، اور اے سے اپیرینس، اور آر سے ریسپریشن. یہ بچے کی ہوتی ہے ساری.
एपिगा स्कोर, ये एक चार्ट बना होता है, उसको हमने लिखना होता है। अच्छा, उसके बाद इवेंट्स अकर ड्यूरिंग लेबर, कौन से ऐसे वाक़यात लेबर के दौरान हो सकते हैं? वो ये है कि जी यहाँ पर फ्लेक्सेशन एंड डिसेंटिंग और इंटरनल रोटेशन ऑफ द फीटल एंड हेड, ग्रोइंग एक्सटेंशन, रेसिटेशन और इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर, जो पीछे हम पीछे से पढ़ चुके हैं कि पहले हेड आएगा, फिर उसके शोल्डर आएंगे, फिर हमने बेबी को पुश करना है, ये सारे उसकी तरतीब लिखी हुई है। और उसके बाद यहाँ पर ये उस तरतीब को बयान किया गया है। और साइन ऑफ द थर्ड स्टेज में ये है कि जहाँ हमने प्लेसेंटा को डिलीवर करना है, इसमें कैसे इसकी मैनेज होगी। थर्ड, ये इसकी प्लेसेंटा की पिक्चर हैं, ठीक है, ये वाली इसकी 2 पिक्चर हैं। और इसमें बीइंग विद फीटस डिलीवरी, हम इसमें डिलीवरी एंड विद डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा मेम्ब्रेन, इसमें हम पेशेंट की जो प्लेसेंटा होगा उसको, जो माँ का जो पेट है उसको हम थोड़ा थोड़ा पुश करेंगे, उसको मसाज करेंगे, और उससे इसका जो टाइम है वो मोर देन 30 मिनट्स नहीं होना चाहिए। और इसका जो ब्लड लॉस होगा जहाँ पे वो 150 से 250 ml होगा। और इसकी मैनेजमेंट क्या है कि बर्थ ऑफ द प्लेसेंटा, इसकी मैनेजमेंट में ये है कि इसकी 2 स्टेजेस हैं। क्या है कि सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा फ्रॉम द वॉल, क्योंकि उस वक्त जो प्लेसेंटा है वो यूट्राइन की वॉल को छोड़ रहा होता है, और उसमें जो लो यूट्राइन सेगमेंट और विजाइना में आ जाता है, और एक्चुअल एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा आउट ऑफ द बर्थ कैनाल, उसमें बर्थ कैनाल से वो बाहर आ जाता है। और फिर यह है कि 2 मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन, इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये होगा कि आप उसको जो पेशेंट का जो है वो मसाज करेंगे पेट के ऊपर, और जो इस पे जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं उन्होंने थ्योरी की हुई है, उन्होंने अपना जहाँ पे बताया हुआ है। तो सिंपली ये है कि उसमें हम मसाज करेंगे, उसमें गश ऑफ ब्लड होगा और प्लेसेंटा डिलीवर हो जाएगा। और इसकी जो है साइन ऑफ सेपरेशन, साइन में क्या होगा कि जो यूट्रस है वो हार्ड हो जाती है, बिल्कुल हार्ड हो जाती है, पहले सॉफ्ट होती है, जो ही प्लेसेंटा आउट हुआ वो हार्ड हो गई। और सडन गश ऑफ ब्लड, वही मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ बहुत सारा ब्लड आ जाएगा, और कॉर्ड जो है वो जो लंबी हो जाएगी, उसकी कॉर्ड जो अटैच है ना प्लेसेंटा के साथ, उसकी लेंथ लंबी हो जाएगी, क्योंकि जो उसकी यूट्रस के अंदर थी वो भी अब उसकी डिलीवरी हो गई है। और बर्थ ऑफ द प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा के आगे 2 मेथड्स यहाँ बताए गए हैं, पैसिव एंड एक्टिव, ठीक है। और आगे एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज, एक्टिव में ये है कि जहाँ पेशेंट को हम पोस्टमार्टम हेमरेज से बचाएंगे, हेल्प करेंगे, और उसको हम ऑब्जर्व करेंगे और कंट्रोल, कार्ड और यूट्राइन मसाज, ये सारी उसकी केयर है। और एक्टिविटी प्लेसेंटा डिलीवरी, इसमें प्लेसेंटा की जो जब डिलीवरी है उसमें क्या होगा कि प्लेसेंटा सेपरेशन हो जाएगी, कंट्रोल, कॉर्ड, ट्रैक्शन और डिलीवरी ऑफ द मेम्ब्रेन, ये सारी जहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि सारा कुछ उसका आउट हो जाएगा। और ये हमने आउट हो के गार्बेज में नहीं फेंकना, बल्कि एक ट्रे में रख के उसको चेक करना होता है कि कहीं से इसका कोई कांट मट तो नहीं लगा हुआ, कहीं से इसकी कोई ड्रेनेज तो नहीं हुई, कहीं से इसकी कोई पीसेस तो नहीं अंदर रह गए, क्योंकि अगर ये हो गया तो बहुत लंबी कहानी खुल जानी है, पेशेंट पोस्टमार्टम हेमरेज में चला जाएगा, पेशेंट इन्फेक्टेड हो जाएगा, और कभी कभी सिजेरियन की तरफ माँ का जो पेट है वो खोलना पड़ जाता है अंदर देखने के लिए, अगर प्लेसेंटा की डिलीवरी सही ना हो। तो प्लेसेंटा की डिलीवरी इज़ द इम्पॉर्टेंट लाइक द बेबी डिलीवरी। अच्छा, तो एग्जामिनेशन ऑफ द प्रेनियम, उसके बाद आपने चेक करना है पेशेंट को, जब बिल्कुल हम उसको लास्ट टेस्ट दे रहे हैं कि उसमें किसी किस्म की कोई लेसिरेशन तो नहीं है, कोई कट तो नहीं लगा हुआ है, कोई अगर हमने उसको एपिजोटमी दी है तो उसको स्टिच हमने सही तरीके से कर लिया है, और जो सर्विक्स है वो हमने उसको चेक करना है, वजाइना को, कैनाल को देखना है, ये सारी चीज़ें हमने ऑब्जर्वेशन में आएंगी। और उसके बाद ये होगा कि इमीडिएटली मैनेजमेंट आफ्टर द डिलीवरी, उसकी डिलीवरी के बाद हमने जो मैनेजमेंट क्या करनी है, पोस्टमार्टम अर्लियर पोस्टमार्टम मैनेजमेंट, उसमें हम करेंगे कि मॉनिटर ऑफ द पोस्टमार्टम हेमरेज, कीप द एटलीस्ट 1 आवर इन डिलीवरी, पेशेंट को हमने 1 घंटे तक लेबर रूम में रखना है, और उसको उस वक्त तक जहाँ वहाँ से बाइक जाने जब तक वो खुद चल के नॉर्मल डिलीवरी में यूरिन पास नहीं करती, कि पेशेंट ने नॉर्मल यूरिन पास कर दिया है और उसमें कोई हेमरेज के हमें चांस नज़र नहीं आ रहे, ब्लड उसका एम्प्टी हो गया है, ये हमने मेक श्योर करना है। फिर उसके बाद हमने इसको लेबर रूम से ट्रांसफ़र करना है पेशेंट को, और ये इसके रेफरेंसेस हैं। और उसके बाद यहाँ पे लर्निंग सोर्सेज अगर आप उसके आगे पढ़ना चाहें, और जहाँ आके हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाता है। और यहाँ अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो या मैंने जल्दी में बता दी हो तो आप मुझसे मेरे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं किसी किस्म का कोई सवाल भी। थैंक यू।